ویسے تو اس امت کی فضیلت قرآن و حدیث کے حوالے سے دیکھا جائے بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی شان ہے اس امت کی، بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں چونکہ ایک کم علم اپنی علمی حیثیت کے مطابق کچھ آپ کو بتاتا ہوں کہ نمبر 1، افراط و تفریط سے پاک اعتدال پر قائم امت۔ جب اس امت کا نبی تمام نبیوں سے افضل ہے تو یہ امت بھی تمام امتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور تمام پیغمبروں پر بلا تفریق ایمان رکھنے والی امت ہے۔ یہ تمام آسمانی کتب پر بلا امتیاز ان کی تصدیق کرنے والی ہے یہ امت، اور یہ کتاب یہ قرآن خود اس امت کی یہ کتاب تمام امتوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور یہی کتاب تمام کتب کے لیے ناسخ بھی ہے، وہ سب کو منسوخ کرنے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ اور اسی طرح افضل قبلہ بھی اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ بیت اللہ شریف، بالکل وہ بھی افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں بیت المقدس میں، لیکن خانہ کعبہ کی افضلیت بیت المقدس سے بھی اعلیٰ اور ارفع ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس امت کو افضل ترین قبلہ بھی عطا فرمایا۔ اور فریضہ حج جیسی انفرادیت والی عبادت کسی امت میں نہیں ہے، اس امت کو اللہ رب العالمین نے یہ انفرادیت والی عبادت بھی عطا فرمائی، اور یہ امت مسلمہ قیامت کے دن گواہی بھی دے گی تمام امتوں پر، اور پھر ان کی صداقت کے لیے اور ان کی تصدیق کے لیے بنفس نفیس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ تصدیق فرمائیں گے۔ اور سب سے پہلے اسی امت کا داخلہ جنت میں ہوگا، پل صراط پر بھی سب سے پہلے امت مسلمہ کا گزر ہوگا، اور دخول جنت بھی اس امت کا ہوگا، سب سے پہلے یہ امت جنت میں داخل ہوگی۔ اور پھر قرآن حکیم، یہ جو قرآن حکیم ہے اس کو یاد رکھنے اور اس کو حفظ کرنے کی استعداد و صلاحیت بھی اللہ رب العالمین نے ہر امتی میں استعداد رکھی ہے، صلاحیت رکھی ہے، ہر شخص اس قرآن کریم کو یاد کر سکتا ہے، جبکہ باقی آسمانی کتابوں کو صرف انبیاء یاد کر سکتے تھے، امت کے لوگ یاد نہیں کر سکتے تھے، تو یہ ایک بھی فضیلت ہے۔ اور پھر حفاظت قرآن، باقی آسمانوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے ان لوگوں کو، امتیوں کو دیا، اس قرآن کریم کی حفاظت کا خود اللہ نے ذمہ لے لیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کا اتارنے والا بھی میں اللہ ہوں، اور اس کی حفاظت قیامت کے دن تک کرنے والا بھی میں اللہ ہی ہوں۔ اور فرمایا اس سے حفاظت حدیث بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں، لاکھوں احادیث آج تک الحمدللہ محفوظ ہیں، کتب میں محفوظ ہیں، علماء کے سینوں میں محفوظ ہیں، جبکہ باقی انبیاء کرام کی احادیث نہیں ہیں محفوظ۔ ان کی امتوں نے قدر نہیں کی اور ان کی احادیث کو یاد نہیں رکھا، ان کو محفوظ نہیں کیا، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اور اسی طرح حق کے اجتہاد بھی اللہ رب العالمین نے اس امت کو دیا ہے کہ جناب مسائل میں اجتہاد کریں، اور نئے مسائل آتے ہیں ان کو قرآن و حدیث سے مطابقت دے کر اس پر اجتہاد کریں اور نئے مسئلے اخذ کر سکیں۔ اور اسی طرح جہاد اس امت میں ہے، اور یہ جہاد قیامت تک، الجہاد ماذن الی یوم القیامہ، حدیث پاک میں قیامت تک جہاد جاری رہے گا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ڈرپوک قسم کے کچھ مسلمانوں نے اس کو پس پش ڈال دیا ہے، لیکن حدیث فرماتی ہے کہ الجہاد ماذن الی یوم القیامہ، یہ بھی ایک خصوصیت ہے۔ اور اسی طرح مال غنیمت کو حلال کرنا، یہ بھی اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا ہے، باقی امتوں میں مال غنیمت کو تو جلایا جاتا تھا۔ اسی طرح مسجد، ہر جگہ جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ فضیلت الگ بات ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا افضلیت میں ہے، لیکن نماز ہوتی تو ہر جگہ ہے نا، جبکہ پچھلی لوگوں میں، پچھلی امتوں میں مسجد کے بغیر نماز نہیں ہوتی تھی، یہ بھی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح یہ ملت ابراہیمی اللہ نے اس کو کہا، باقی کسی دین کو، کسی مذہب کو ملت ابراہیمی نہیں کہا، اللہ نے فرمایا یہ ملت ابراہیمی ہے، یہی دین ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، جبکہ باقی مذاہب والے کہتے تو ہیں کہ ہم بھی ملت ابراہیمی پر ہیں، لیکن اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ نہیں دیا، اللہ نے اس امت کو سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ تم ہی ملت ابراہیمی پر ہو۔ اور آگے فرمایا کہ لوح محفوظ، جس طرح اللہ رب العالمین نے اس امت کو بھلائی اور خیریت اور اچھائی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، اور یہی اچھائی کا سرٹیفکیٹ اللہ نے لوح محفوظ میں بھی لکھ دیا ہے، تمام فرشتے، تمام مخلوقات دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو بہترین امت فرمایا۔ اور اسی طرح سارے جہان
کے لیے اللہ پاک نے اس کے فائدے کے لیے نا یہ فرمایا نا کہ اخرجت للناس کا مطلب یہی ہے کہ تمام امت کے فائدے کے لیے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اور اسی طرح اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں خیر امت یہی ہے۔ اور ایک اور فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے باقی باقی امتوں کی خرابیاں بیان فرمائی ہے، اس امت کی صرف اللہ نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ کہیں یہ نہیں فرمایا کہ خدا اور رسول خدا سے یہ امت کی بغاوت کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں ایجنٹ، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، کفار کے ایجنٹ ہیں، وہ الگ بات ہے، مسلمان بنے ہوئے ہیں، لیکن جو مسلمان ہوگا وہ بغاوت کبھی نہیں کرے گا، نہ خدا سے بغاوت کرے گا، نہ رسول خدا سے بغاوت کرے گا۔ اور حمادون کا لقب بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے۔ اور ایک صفت اور بھی بتا دوں، صفات تو بہت ساری ہیں، ایک صفت یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن جنتیوں کی صفیں ہو جائیں گی، فرمایا 120 صفیں ہوں گی امتوں کی، جنتیوں کی، 120 میں سے 40 صفیں باقی امتوں کی ہوں گی اور 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ تو جنت میں جانے والی بھی سب سے زیادہ اس امتی کے افراد ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس امت مسلمہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ صحیح معنوں میں ہمیں امت مسلمہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ کی وحدانیت پر صحیح معنوں میں